اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. میں پھر سے یہ اسٹریس ڈالتا ہوں, اسپیسیفائی کرتا ہوں, ہندو لے لیجئے, مسلمان لے لیجئے, کرسچن لے لیجئے, سکھ, عیسائی, یہ جو بھی ہے ہم پورے بھائی بھائی ہیں. ہم لوگ کوئی بھی الگ نہیں ہے یہاں پر. صرف ہم لوگ بنا لیے, ڈفرینشیٹ کر لیے کہ تم وہ ہے, تم یہ ہے, تم یہ ہے, جبکہ اللہ رب العزت سب کے گاڈ ہے. اللہ رب العزت سب کے لیے ہے. آئیے اللہ کا ڈیفینیشن ہم سنتے ہیں, مسلمان کا ڈیفینیشن ہم سنتے ہیں, اور اسلام کا ڈیفینیشن ہم سنتے ہیں. جب جا کے حلال حرام کی فرق لوگوں کو معلوم ہوگی. اس اللہ رب العزت کا یہ معنی ہے ال پلس الہ. ال مینس دی, الہ مینس گاڈ, دی گاڈ, اونلی ون. یہ ہے اللہ رب العزت کی ایک سمپل ایک ورڈ ہے جو غیر مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم. تو ہمارے پاس ہم جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کا بھگوان الگ ہے, ان کا بھگوان الگ ہے, ان کا گاڈ الگ ہے, ان کا اللہ الگ ہے, جبکہ ویسا ہرگز نہیں. سب کا مالک ایک ہے. ابھی سب کو معلوم ہے, بڑے سے بڑے پلیئر کوئی سینچری مارتے تو سب کا مالک ایک ہے بول کے اوپر ہاتھ دکھاتے ہیں. بٹ یہ ڈفرینشیٹ, لڑائی جھگڑا, ایک دوسرے کو مارنا, ختم کرنا, قتل عام کرنا, وہ اگر کوئی مسلمان دکھا تو اس کو مارنا, ہندو دکھا تو اس کو مارنا, نفرت کرنا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جبکہ اس کا رب اپنا رب, اس کا رب ایک ہی ہے. آئیے مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے بولتا چل. مسلمان کا مطلب یہ ہے اوبیڈینٹ ٹو اللہ, اللہ کا فرما بردار. یعنی وہ مسلمان ایسا بندہ ہو جو اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہو. اللہ نے جو چیزوں سے یعنی ہم کو اجازت دی وہی عمل کرتا ہے. اللہ نے جس چیزوں سے ہم کو روکا ہے اس سے رک جاتا ہے. اس کا نام ہے مسلمان. ہم مسلمانوں کو بھی یہ چاہیے تنہائی میں دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم اوبیڈینٹ ٹو اللہ ہے یا نہیں, اللہ کے فرما بردار ہے یا نہیں. اور تیسرا, اسلام کا مطلب کیا ہے. یہ بنیادی نالج ہے. اس کے بعد حلال حرام کی انشاءاللہ ڈیفینیشن آئے گا. اسلام کا مطلب ہے پیس, شانتی, امن. یہ غیر مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں. میڈیا میں دیکھو تو تعجب ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور میڈیا کی نیوز بھی ایسی ہے کہ مسلمان غیر مسلمان میں لڑا دیتے ہیں. ہندوستان کو چاہیے تھا اکنامک ڈیولپمنٹ کرنا, ہندوستان کے میڈیا کو چاہیے تھا کہ اچھے یعنی نئے ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجیز میں امپرومنٹ لانا تھا. بٹ صرف اور صرف میڈیا کو یہ پیچھے لگے ہیں کہ یہ ہندو ہے, یہ مسلمان ہے, بس دونوں لڑ لو. جبکہ ایسا ہونا یہ چاہیے تھا مسلمان کو. ہم جس کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے, بھائی آپ کا بھی رب ایک ہے, ہمارا بھی رب ایک ہے, آپ کا بھی اللہ ایک ہے, ہمارا بھی اللہ ایک ہے. ہم کیوں لڑ رہے ہیں بھائی. تو یہ جو حلال حرام, یہ جو پرٹیکولر جو تھنگس ہے نا, یہ ووٹ بینکنگ کے یہ بہت اوزار ہیں. یعنی ایک ٹول ہے جو یہ پولیٹیکل کے الیکشنز کو جیتنے کے لیے ٹول ہے. اب آگے بڑھتے چلیں. واٹ از دا میننگ آف حلال, واٹ از دا میننگ آف حرام. حلال کا مطلب یہ ہے وچ از پرمیسیبل ان اسلام. یعنی اللہ رب العزت نے جو حلال یعنی اجازت دی ہے کھانے پینے کے لیے, اجازت دی ہے وہ چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے, وہ ہے حلال. حرام کا مطلب ہے فاربیڈن, یعنی ان لافل, یعنی اللہ رب العزت کے مخالفت جا کے وہ چیزوں کو کھانا پینا جو اللہ نے منع فرمایا, فاربیڈن. اب آئیے میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, دعائے مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی. سورہ بقرہ آیت نمبر 168, 172. 168 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. میں بہت فاسٹ جا رہا ہوں اور بالکل میں جتنے پوائنٹس کور کرا تھا شاید ہی وہ 2-3 گھنٹے کے ہیں, لیکن آدھے گھنٹے میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ترجمے میں یہ فرمایا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, ماشاءاللہ, اے لوگو, مسلمان نہیں, ہندو, مسلمان, کرسچن, سکھ, عیسائی, بدھسٹ, جین, سب آگے اس کے اندر. تو رب ہمارا ہوا صرف نہیں, رب سب کا ہے, اللہ سب کا ہے. تو اللہ رب العزت کی سنت دیکھیں, طریقہ دیکھیں سمجھانے کا. اے لوگو, ہم نے تم کو حلال رزق ادا کیا ہے, اسے کھاؤ, اسے پیو, اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو, بے شک شیطان کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا. آج دیکھیے دنیا میں ہر چیز ہم کو ملتی ہے ماشاءاللہ, اچھی چیز بھی ملتی ہے, بری چیز بھی ملتی ہے, مگر اکثریت آج کے نوجوان غلط چیزوں میں ملوث ہے. جیسا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم حلال رزق کھاؤ پیو. حلال رزق کیا ہے؟ اچھی غذا ہے ماشاءاللہ, فوڈ ہے, رائس ہے, ویٹ ہے, منرلس ہیں, اس کے اندر منرلس ملتے ہیں جس سے جسم تازہ رہتا ہے, اچھا قوت رہتا ہے. اور گرینس, دال ہے,
اور فروٹس ہے، ویجیٹیبلس ہے، یہ سب اچھی چیزیں ہیں ماشاءاللہ انسان کے لیے، یہ سب اللہ نے ہم کو ہمارے لیے ماشاءاللہ بھیجا ہے اللہ رب العزت نے۔ لیکن اس دوسرا فیس لے لیجئے، امت مسلمہ یہ حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئی ہے، چاہے وہ کھانے کی غذا لے لیجئے، کچھ اور چیزیں لے لیجئے جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ آج ہمارے امت مسلمہ کا، نوجوانوں کا یہ حال ہے، سگریٹ پینا کبھی اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ یہ حرام ہے، میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، جبکہ چاہتا وہی پیسوں سے بندہ کاجو، بادام، فروٹس، اچھے ڈرائی فروٹس کھا کے اپنی صحت بنا سکتا تھا۔ یہاں پوائزن پیسے دے کے خرید رہا ہے، پوائزن۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک برباد مت کرو۔ آج مسلمان کیا کر رہا ہے؟ حرام کردہ چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، اس سے اس کا خود کا نقصان، اس کے گھر والوں کا نقصان، اس کے بیوی کا نقصان، بچوں کا نقصان، سوسائٹی کا نقصان۔ وہ جو سگریٹ، تمباکو، شراب، گٹکا جو بھی کھاتا پیتا ہے، چرس، گانجا، افیم، یا جو بھی لیتا ہے حرام کردہ چیز ہے، وہ اس کے آنے والی نسل میں بہت اثر ہوتا ہے۔ کوئی سامنے کوئی قریب میں نہیں لگا لیتے ایسے لوگوں کو، ارے بھائی وہ بندہ وہ شرابی، ارے بھائی وہ بندہ جوا کھیلتا، ارے بھائی وہ بندہ افیم، گانجا، چرس پیتا لیتا، بھائی اس کو اس سے دور ہی رہو بھائی، نہیں تو تمہارے بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے نقصانات۔ آئیے میرا عزیز دوست ساتھیو، دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں بہت بہترین انداز سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات، اللہ نے تم کو جو حلال رزق عطا کیا ہے اس سے کھاؤ، اس سے پیو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اور حقیقت میں تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ نے تم کو جو حلال رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اسے پیو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اور سورہ ال ابراہیم میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا ہے پہلے رکوع میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تم کو نعمتوں سے اور نوازیں گے، اور اگر ناشکری پنا کرو گے تو سن رکھو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ نے اللہ کی نعمت کو گنایا ہے کہ اللہ نے تم کو حلال رزق ادا کیا، اسے کھاؤ، اسے پیو، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم شکریہ ادا کرو گے اللہ تم کو نعمتوں سے اور نوازے گا۔ میرا عزیز دوست ساتھیو، اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، ہم اس کو گن نہیں سکتے، ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ لا تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اتنی بے شمار ہے تم گن نہیں سکو گے، تم